اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے، جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے، الا ماشاءاللہ دعوت کا، کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی، بھاگ جاتا ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتے تھے، ہم فلمیں بھی نعوذ باللہ کھل کے دیکھتے تھے، اس لیے بتا رہا ہوں بھائی، گانے بھی سنتے تھے، لیکن جب بھی آزان ہوتی تھی ہم میوزک بند، ٹی وی بند، بیوی دوپٹہ، کیوں کہ اللہ اکبر آزان دی ہے، اللہ اکبر کا مؤذن نے، شیطان بھاگ گیا۔ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے۔ مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا، ابھی افطاری نہیں ہے، جلدی سے نماز ہو جائے، تو شیطان واپس آتا ہے، رکعتیں بھلاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایک ہی اللہ اکبر ہے، دیکھو ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں، ایک اینٹ لگی ہے بیت الخلا میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آدمی کسی کو کہے خنزیر، وہ آپ کو چماٹ مار دے گا۔ آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے 500 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کتا کلب کسی کو بولیں وہ گالی ہے، اور قرآن میں کلب پڑھیں تو 300 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ آپ کسی کو کہیں وہ فرعون، وہ کہے گا ظالم تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا، قرآن میں فرعون پڑھیں آپ کو 500 نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں۔ تو میرے دوستوں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے، نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے، کیوں؟ مؤذن دائی ہے، دائی کی اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا۔ اور دعوت دینے کا ثمرہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ میرے دوستو، عبادت قرآن میں نہیں ہے، حکم ہے، عبادت ساری احادیث میں ہے، بالکل صحیح ہے، سارا قرآن دعوت سے بھرا ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں، ان کا ایمان بڑھے گا۔ اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا، جب انسان قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں سے میرے دوستو دعوت چھٹ گئی ہے۔ دیکھو برا نہ ماننا، میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ سمجھنے کے لیے 10 گھنٹے۔ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنا مولوی ابراہیم صاحب، یہ مولانا احمد صاحب، میرے دوستوں میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے۔ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر۔ حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تمہیں پاگل دیوانہ مجنون کہے۔ میرے دوستوں دعوت 2.5 گھنٹے کے نہیں ہے، ہم ہر جگہ دائی ہیں، جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں، ہر جگہ باپ ہیں، ہر جگہ انسان ہے، ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں۔ اور دعوت اتنا بڑا کام ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ کا کام ہے۔ وداعین لائے، تمام نبی دائی باذن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے۔ حبیب نجار یہاں جہاں ترکی میں زلزلہ ہے انطاکیہ، یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہی حبیب نجار نے آ کے نصرت کی تھی، اے میری قوم ان کی بات تو سنو، یہ تم سے اجر نہیں چاہتے، یہ ان کی بات تو سنو۔ میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کو پتھر پڑے، آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھنا، گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، بیچ کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے، اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے۔ اللہ بصیرۃ انا من اتبعنی، یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتباع کرتے ان کا بھی۔ اور کو واسمع اللہ وما انا من المشرکین، بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے رستے پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستو صرف ایک نہیں ہے، نبی کے 4 کام تھے۔ نبی دعوت بھی دیتا تھا، نبی مدرسہ بھی کرتا تھا، نبی تزکیہ بھی کرتا تھا، اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں، علماء سے نہیں بیٹھتے، دین نہیں سے نہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے، بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے، بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے بھائی۔ ہماری کرکٹ میں بھی 4 کام ہوتے تھے، فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی، بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی، اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو میں نبی کی پوری اتباع کرنی ہے، نبی کی اتباع دعوت کے کام میں۔ نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، تینوں اتباع کرنی ہے۔ اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا۔ 3 کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے صحابہ پہ جو فقر آیا، صحابہ کے گھر جھبوک آئی،
انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا ہے. اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا. اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابراہیم دیولا صاحب فرما رہے تھے ایک سال کا روزہ رکھتے تھے, پانی اور تھوڑا سا کھانا, روٹی نہیں ہوتی تھی. اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے. اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقیر ترین زندگی, 6 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا, 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا. جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھیں, چولہا جلانے کو تیل نہیں تھا. حسنین بھوکے, فاطمہ بھوکی, صحابہ بھوکے. لیکن میرے دوستو آپ نے ہمیشہ ان کو, جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے, آپ نے عمل دیا, دنیا نہیں دی ان کو, حالانکہ ناجائز نہیں ہے.